اگست کی ایک شام تھی۔ ہم نے اپنے 4 سالہ پرانے خواب کو شرمندہ تعبیر لانے کا ارادہ کیا اور ہم شمالی علاقہ جات جنہیں نارتھ کہا جاتا ہے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسا کہ انجیل مقدس میں کہا جاتا ہے کہ لومڑیوں کے لیے بھٹ ہیں، پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن آدم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ موسمی تغیرات نے انسان کو ہمیشہ سے ہی اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے پہاڑوں نے ہمیشہ سے ہی فیسینیٹ کیا ہے۔ اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ ہزارہ موٹر وے کے ہیں۔ اسلام آباد کی بھیڑ سے نکلے تو ہزارہ موٹر وے ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی، تو ہم ایبٹ آباد ٹنل میں داخل ہوئے۔ یہ قریباً 1720 میٹر لمبی ٹنل ہے اور ہزارہ موٹر وے پر ایسی قریباً 6 ٹنلز پائی جاتی ہیں اور یہ اپنی نوعیت میں منفرد ہیں۔ کیونکہ ہم شام کو روانہ ہوئے تھے، اس لیے باقی تمام سفر میں نے سونا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ سفر کے دوران نیند کرنا میرا ایک محبوب مشغلہ ہے۔ کے بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو ہم ناران میں تھے، جہاں ہوا کی ایک سرد لہر آئی اور سفر کی ساری تھکاوٹ اپنے ساتھ کہیں سمیٹتے ہوئے دور چلی گئی۔ اس کے بعد مختلف خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم بابو سر کی طرف چلتے چلے گئے۔ بابو سر میں ہمارے ایک دوست کا دولت خانہ ہے، جہاں ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد ہم چلاس کی طرف روانہ ہوئے۔ رائل سٹی ہوٹل چلاس ہے، جہاں سے ایک رات کے قیام کے بعد ہم استور کی طرف روانہ ہوئے اور یہ ہیرو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ استور پہنچ کر ایک دن ہم نے وادی چیلم میں قیام کیا، کیونکہ آگے ہمیں محکمہ زراعت نے جانے سے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے آگے کا رخت سفر باندھا اور ہم منی مرگ پہنچے، جہاں جا کر ہمیں سکون نہ آیا تو ہم آگے کی طرف چل پڑے۔ آگے ہم دومیل کے علاقے میں پہنچے، جہاں کی سب سے خوبصورت اور ایک منفرد جگہ وہاں کی جھیل رینبو لیک تھی، جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد اور بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ ہم دومیل کے شہر میں مبتلا ہی تھے کہ ہم نے شیوسر لیک جانے کا ارادہ کیا اور وہاں کے ایک عجیب و غریب حسن نے ہمیں اپنے شہر میں لے لیا۔ یہ جگہیں جادوئی ہیں، اگر انہیں جادوئی نہ کہا جائے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ شیوسر لیک سے واپسی پر ہم نے ایک رات استور کے کسی علاقے میں قیام کیا۔ اگلے دن ہم گلگت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ کالے سیاہ بنجر پہاڑوں کے بیچ کہیں برف سے لدی چوٹیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہمیں عجب بے چینی ہے جو ہر جھونکے کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ سن تو بس 2 طرح کا ہی خوب لگتا ہے، یا آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ ادھر قراقرم کے پہاڑوں میں کئی ایسے ویرانے ہیں جہاں انسان کو گیان مل سکتا ہے، مگر ساری بات دھیان کی ہے اور مکمل سچ کو کون پا سکا ہے، مگر تلاش جاری ہے۔ ہماری اگلی منزل ہنزا کی وادیاں تھیں اور ان میں سے عطا آباد لیک تھی، جہاں دھوپ ایسے چمک رہی تھی جیسے بہار کے قاصد۔ سے واپسی پر ہم دوبارہ گلگت آئے اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی سے لطف اٹھایا۔
یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ انسان خود سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایک رات گلگت میں قیام کے بعد ہم نے گزر کی وادی پھنڈر جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم تھک کافی چکے تھے، لیکن گزر سے رومانیت کا ایک خاص رشتہ ہے کہ یہاں سے ہوئے بغیر سفر ادھورا سا لگتا ہے۔ گاڑی گزر کی بستیوں میں دوڑ رہی تھی۔ دریائے گزر ہم سفر تھا۔ سال کے سفر کی یہ آخری شام تھی۔ صبح مجھے گھر لوٹ جانا تھا اور میرے اندر اتنے سارے رنگ بھر چکے تھے کہ ایک پوری ایبسٹریکٹ پینٹنگ بن سکتی تھی۔ یہ دن گاڑی گھر کے لیے روانہ ہوئی تو میں نے گاڑی کے ٹیپ میں یہ غزل لگا دی: پھر کچھ اس دل کو بے قراری ہے۔ تو میرے ساتھ بیٹھے دوست نے کہا کہ ابھی بھی بے قراری ہے۔ تو بے قراری ہے تو زندگی ہے۔